حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شرابی تھا، زانی تھا، جس نے 100 مرتبہ زنا کیا تھا۔ ایک دن محلے والوں نے اسے بہت مارا اور اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اسے کوڑے دان میں پھینک دیا جا کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ جاؤ، میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اسے محلے والوں نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا اور کوڑے میں پھینک دیا ہے، تو تم جاؤ اسے اٹھا کے لاؤ، اسے نہلاؤ، اسے غسل دو اور اس کو قبر میں دفن کر دو، وہ میرا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس انسان کو لائے، اس کو نہلایا، غسل دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو بلایا کہ آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو بہت بڑا زانی ہے، گناہگار ہے، شرابی ہے، اس کا نماز جنازہ آپ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا۔ لیکن لوگوں کو حقیقت کیا معلوم کہ وہ کون تھا، اللہ کی نظر میں کیسا تھا۔ بندوں کی نظر میں تو وہ زانی تھا، شرابی تھا، لیکن اللہ کی نظر میں تو کچھ اور ہی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر میں دفنایا۔ جب قبر کھودی گئی تو اس کی قبر میں بڑی ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اس کی قبر روشن تھی، روشنی تھی اس کی قبر میں، اس کو دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر اللہ سے باتیں ہوا کرتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ، اے میرے رب، وہ دنیا کی نظر میں تو شرابی تھا، دنیا کی نظر میں تو وہ زانی تھا، تو نے حکم دیا کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جانتے ہو وہ حقیقتاً گناہگار تھا، اس نے 100 زنا کیے تھے، شرابی تھا، جواری تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک خاتون آئی تھی۔ اس خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون اندر آئی، آنے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ اے شخص، میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے، لیکن میں تیرے پاس اپنی فریاد لے کے آئی ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اے شخص، تو اتنا مال رکھتا ہے، تو اتنا دولت مند ہے کہ میری مدد کر سکے، میں تیرے آنگن میں، تیرے گھر میں فریاد لے کے آئی ہوں، تو میری مدد کر دے۔ تو اس انسان نے کہا کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ وہ اٹھا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جب گھر کا دروازہ بند کیا، پھر اس خاتون سے کہا، میں تیری مدد ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک آرزو ہے، وہ تو پوری کر۔ اس عورت نے کہا، تیری کیا آرزو ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، میری ایک عادت ہے، میں زانی ہوں، تو میں تیرے ساتھ بدفعلی کروں گا۔ اس نیک عورت نے، نیک خاتون نے کہا، اے انسان، اللہ سے ڈر، میں تیرے یہاں فریاد لے کے آئی ہوں، مدد کے لیے آئی ہوں، اور تو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، اللہ تجھ سے ناراض ہوگا اور اللہ تجھے ہلاک و برباد کر دے گا۔ ایسے ہی وہ خاتون گھر سے باہر نکلنے کی کوشش اس نے کی کہ اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جیسے ہی پکڑا تو اس کی ایک چیخ نکلی تو اس شخص نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا، تو چیخی کیوں، تیری آواز کیوں نکلی؟ تو اس خاتون نے کہا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے گا، اگر مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا تو کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کل اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ جب اس شخص نے اتنا سنا کہ پہلی بار، پہلے دن جب یہ اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہے، تو میں نے تو 100 بار زنا کیا ہے، میں تو زانی ہوں، شرابی ہوں، جواری ہوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا ناراض ہوگا۔ اس دن اس نیک عورت کی وجہ سے اس نے توبہ کی اور اسی سے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا۔ اس دن سے اللہ کی بارگاہ میں اس نے سچے پکے دل سے توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گیا۔ لوگوں نے اسے مارا، پیٹا، اسے کوڑے میں ڈال دیا، لیکن اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور وہ میرا نیک بندہ ہے۔ اور اللہ نے اسے معاف کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے ایک مجبور، بے سہارا خاتون کی، بے سہارا عورت کی مدد کی اور توبہ بھی کر لی۔ اس مدد اور توبہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ لوگ
बूढ़े हो जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ आते हैं, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जो जवानी में तौबा करता है, जो जवानी में इबादत करता है, अल्लाह ताला को उसकी इबादत बड़ी पसंद आती है, उसकी तौबा बड़ी पसंद आती है। जो जवानी में अल्लाह की बारगाह में आता है, जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, तो आए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से आज तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।